قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت فی الدماء. اول سب سے پہلے، ما جو کہ یا جو یقضا فیصلہ کیا جائے گا، فیصلہ کیا جائے گا بین الناس لوگ یوم دن القیامت قیامت فی میں دماء خون قتل اولو سب سے پہلے ما جو یقضا فیصلہ کیا جائے گا بینا درمیان الناس لوگ یوم دن القیامتی قیامت فی میں دماء خون قتل. لکھ لیا جی صاحب نے؟ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں کے درمیان جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قتل. آپ میں سے کسی نے سوال نہیں کیا، میں ہی کر دیتا ہوں کہ معروف حدیث پاک یہ بھی ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. یہ ہم نے سنی ہے حدیث پاک، پھر آپ نے اسپشمل کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیا بتایا تھا؟ اچھا چلے میں آپ کو اس میں تھوڑا ایک اور ایڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اضافہ کرنے کی تو اجازت ہے آپ کی طرف سے، چلو میں اضافہ کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان پاک برحق ہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے. اس حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن جس چیز کا سب سے پہلے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا وہ کیا ہے؟ وہ قتل ہے، وہ خون ناحق ہے. حدیث پاک میں اور احادیث میں ہوتی ہے مطابقت. کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تطبیق. کیا کہتے ہیں؟ تطبیق. یعنی کہ حدیث پاک کی مطابقت کرنا کہ دونوں کا فیض جو ہے وہ امت کو حاصل رہے اور دونوں کی اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے. اس میں مطابقت اور تطبیق یہ ہے کہ دین میں دو چیزیں ہیں. مینلی دین کے سارے احکام کو آپ ڈیوائیڈ کریں تو دو جو ہیں وہ لائنیں بنیں گی، ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا.
اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا پوچھا جائے. حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا پوچھا جائے. یعنی یہ دو چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، اتنی بکتی ہیں، اتنی ضروری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کوئی مومن پنجگانہ نماز چھوڑے، نہ تو کوئی مومن پنجگانہ نماز چھوڑے، اور نہ ہی کوئی مومن کبھی بھی کسی قتل ناحق میں ملوث نہ ہو. قتل ناحق میں ملوث نہ ہو. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اب یہ کوئی دہشت گردی کا ماحول پاکستان میں کم ہو گیا ہے. خدا جانے لوگوں نے کیا پڑھایا اور کہاں پہ بیٹھ کے پڑھایا. اب تو لوگ پرواہ نہیں کرتے کہ ایک مسلمان کو اس طرح مارتا ہے جس طرح کسائی بکری کو ذبح کرتا ہے، کہ اس کے لیے شاید کسائی کے دل میں کوئی نرم دلی پیدا ہوتی ہوگی جب وہ چھری چلاتا ہے. اب تو ہمارے ہاں اتنی بھی نرم دلی موجود نہیں رہی. ہماری بدقسمتی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. میں آخری بات کرتا ہوں، اس کے بعد نماز اثر پڑھتے ہیں. یہ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام نے اپنی 10 سالہ جو مدنی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی میں بے شمار 83 کے قریب، 83 کے قریب حضور علیہ السلام نے جنگیں لڑی 10 سالوں کے اندر. 10 سالوں میں کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ تقریباً 83 جنگیں لڑی. پھر اور آپ لے کر آئیں تو 8 جہاد بنتے ہیں. یعنی مسلسل حضور علیہ السلام مدنی زندگی میں حضور نے جہاد کیے. اور حضور علیہ السلام کی سنت میں سے یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کا طریقہ تھا، جب آقا دو جہاں کسی بستی پہ جہاد کا ارادہ فرماتے اور رات کو وہاں پہ پہنچتے. کس وقت پہنچتے؟ رات کو پہنچتے. تو حضور علیہ السلام صبح سحری ہونے تک حملے کا حکم نہیں تھے دیتے، نہ ہی اجازت دیتے تھے. لشکر آپ کا باہر انتظار کرتا. حضور کس چیز کا انتظار کرتے پتہ ہے آپ کو؟ حضور انتظار فرماتے کہ جس گاؤں، جس شہر، جس جگہ پہ ہم حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس شہر سے اگر نماز فجر کی اذان کی آواز آ جاتی، اذان فجر کی آواز اگر آ جاتی، تو حضور علیہ السلام اس سارے شہر پر حملہ نہیں تھے فرماتے، بے شک وہاں پہ 10 گاڑی مسلمانوں کے کیوں نہ. اب بات کو سمجھ گئے؟ اگرچہ ایک ہی مسلمان بالفرض وہاں پہ ہوتا اور وہ اپنی ہی نماز پڑھنے کے لیے چھت پہ چڑھ کے اذان دے دیتا اور لشکر تک آواز پہنچ جاتی، تو حضور علیہ السلام کی طرف سے اس سارے شہر کو امان مل جاتی تھی. حضور حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھے دیتے کہ اس شہر میں کوئی نہ کوئی مسلمان رہتا. کہاں حضور علیہ السلام کی وہ دی ہوئی سیرت پاک، کہاں حضور کا دیا ہوا وہ طریقہ، اور کہاں آج امت کی حالت کہ یہاں نہ نمازی کو معافی، نہ روزہ دار کو معافی، نہ عید پڑھنے والے کو معافی. کسی بندے کو ہم نے معافی نہیں دی. یعنی جس ایک بستی گاؤں شہر میں 2-4 بھی مسلمان ہوں اور وہ اذان پڑھ کے، یعنی وہ اعلان کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی اور رسول مانتے، تو سارے شہر کو معافی مل جاتی تھی. حضور اس پر حملہ نہیں تھے فرماتے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، کسی مسلمان کے اوپر تلوار نہ چل جائے. اب بات سمجھ گئے؟ اب حالت یہ کہ مساجد کے اندر آ کے تو حملے ہوتے ہیں. میلاد شریف کا جلوس جا رہا ہے، وہاں پہ بم چل رہے ہیں. یہ جو پوزیشن ہو گئی ہے، آخر کوئی نہ کوئی تو اس کا ذمہ دار ہے نا. اب بات سمجھے؟ کوئی آسمانوں سے یا خلاؤں سے جنات تو آ کے نہیں یہ کام کرتے، یہ انسان ہی کرتے، تو کوئی نہ کوئی تو اس کا رسپانسبل بھی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام کی اس فرمان کو سمجھنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ حضور نے فرمایا، یاد رکھنا قیامت والے دن جس چیز کا تم سے سب سے پہلے، جو تمہارے آپس کے معاملات ہیں، جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ قتل ہے. انسانی جان، قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسانی جان کو بچانا اس طرح ہے گویا کہ ساری انسانیت کو بچا لینا، ساری انسانیت کو بچا لینا. اور ایک قتل ناحق کرنا، ایک انسان کو بلا وجہ بغیر کسی قصور کے مار دینا، وہ اسی طرح گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کر دینا. جی آج تک یہ ہو رہی ہے سلطان سے قتل ہوتے ہیں.
Krieg mellom کریگ کا کنسپٹ اور ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ جب دو اقوام ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتی ہیں تو وہ ان میں سے کوئی بھی اس کو یعنی بلا قصور نہیں کہہ سکتے, وہ تو سوچی سمجھی جنگ ہوتی ہے. نہیں, اگر آپ وہ تو لمبا پھر معاملہ چلا جائے گا. اگر آپ اسلام کے ریگولر پوچھنا چاہیں کہ اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے, تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لشکر بھیجا تو اس لشکر کو نصیحت فرمائی کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر آپ نے جا کے کسی عورت کو قتل نہیں کرنا. یہ منع فرمایا کسی بچے کے اوپر تلوار نہیں اٹھانی. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا جب تم حملہ کرو جس بستی میں جو وہاں پہ کوئی درخت موجود ہو جس کے اوپر پھل لگے ہوں تو پھلدار درخت کو بھی نہیں کاٹنا, کیونکہ اسے انسان کھاتے ہیں. اسلام کا تو کنسپٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے جہاد کا. یہاں تک ارشاد فرمایا ایک لشکر کو بھیجتے ہوئے فرمایا کہ اس علاقے میں جاؤ جو عیسائیوں کا علاقہ تھا, کرسچین لوگوں کا, اس علاقے میں جاؤ تو اس علاقے کے جو پادری ہیں وہ اللہ والے لوگ ہوتے, وہ اپنے مراکز میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے, وہ مل جائیں تو ان کے اوپر تلوار نہیں چلانا. ان تلوار اس کے اوپر چلے گی جو سامنے میدان میں مقابلے کے لیے آ جائے گا. ٹھیک ہے نا, جو مقابلے کے لیے آ جائے گا تو اس کا تو مقابلہ کیا جائے گا. اور بقیہ جو ہے سارے آداب جن کی تو بڑی تفصیل ہے. اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے جس طرح اب یہ دور نکلا ہے کہ آپ ایک شہر کے اوپر جا کے بم بھی بلاسٹ کر دیتے نا, پتہ چلتا ہے عورتیں مر رہی ہیں, بچے مر رہے ہیں, بے گناہ لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاد کے اپنے ریگولر اور اصول جس کے اوپر لمبی بحث وہ کی جا سکتی. ابھی وقت نہیں سمجھا, لیکن آپ یہ اس کنسپٹ کو سمجھ گئے. یعنی قتل ناحق اسلام اتنا برا ہے کہ علیہ السلام نے امت کو خاص تلقین فرمائی اس سے ضرور بچ کے رہنا کہ قیامت والے دن تمہارے آپس کے معاملات میں سب سے پہلے اس کا پوچھا جائے گا. سب سے پہلے قتل ناحق کا